आवाम ने देख लिया कि कोविड की वजह से कितना माली बोझ, कितना मॉनिटरी बोझ तमाम आवाम पर पड़ा। पहली वेव में भी उस्मानिया हॉस्पिटल में कोविड का डेजिग्नेटेड सेंटर बनाया गया था, बेहतरीन यहाँ पर इलाज भी हुआ, लोगों की मौत भी हुई। मगर अब हालात इतने बुरे हैं कि अगर आज गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना एक नई उस्मानिया की हॉस्पिटल की बिल्डिंग नहीं बनाएगी तो और गरीब लोगों का नुकसान इसमें होगा। हम तेलंगाना हुकूमत से इस बात का मुतालबा करते हैं, डिमांड करते हैं चीफ मिनिस्टर से कि वो फौरन उस्मानिया मेडिकल कॉलेज की नई बिल्डिंग का ऐलान करें। ये बड़े अफसोस की बात है कि चीफ मिनिस्टर ने शहर के अतराफ में 3 हॉस्पिटल्स में मेडिकल कॉलेज के क़याम का ऐलान किया और वहां पर उस्मानिया के लिए बिल्डिंग का ऐलान नहीं किया। और बार बार हमको ये पूछा जाता है कि नहीं वो हेरिटेज की बिल्डिंग। हम चीफ मिनिस्टर से साफ और वाज़ेह अल्फाज में कहना चाहते हैं हुकूमत से, आप वो हेरिटेज की बिल्डिंग को रखना चाह रहे रखिए, उसको डिमोलिश करना चाहते डिमोलिश करिए, हमको उससे मतलब नहीं। हमको मतलब है उस्मानिया में आप एक नई उस्मानिया हॉस्पिटल में एक नई बिल्डिंग को बनाइए, 30 लाख स्क्वायर फीट की लागत से एक नई बिल्डिंग को बनाइए, 1000 करोड़ रुपए लगता है तो लगाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 21 जून को एक अहम खबर शाम होते होते हैदराबाद में गश्त करनी शुरू हुई कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैदराबाद ने आज उस्मानिया हॉस्पिटल का दौरा अपनी पूरी टीम के साथ किया, जिसमें काउंसलर, एमएलएस, एमएलसीज थे, और हुकूमत को मशवरा दिया कि आप पुरानी बिल्डिंग को गिराना चाहते हैं तो गिरा दीजिए, लेकिन 1000 करोड़ से नई बिल्डिंग आप फौरी तामीर करिए। नया दवाखाने की शदीद जरूरत है और पुरानी बिल्डिंग आप गिराना चाहते हैं तो गिरा दीजिए। यानी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर हुकूमत को एक ग्रीन सिग्नल दे रहे हैं कि आप निजाम दक्कन की बनाई हुई अजीमुशान तारीखी 156 साला दवाखाने उस्मानिया, जिसकी खूबसूरती, तहजीब, तमद्दुन हैदराबाद को समझिए कि 4 चांद लगाता है, उसको गिरा दिया जाए तो हमको कोई फिक्र नहीं है। आप समझिए जमीन पर एक नया दवाखाना बनाइए। बड़े अफसोस की बात है कि कोई 20 साल से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उस इलाके के असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं और अपने बजट में से 1 रुपया भी उन्होंने उस्मानिया दवाखाने के प्रोटेक्शन के लिए या उस्मानिया दवाखाने की निगहदाश्त के लिए नहीं दिया। जबकि 156 साला इमारत में रूल के मुताबिक एक समझिए कि सीनियर इंजीनियर होता है उस इमारत की निगहदाश्त के लिए, और हुआ करता था, और वो इंजीनियर गाहे माहे हुकूमत को रिपोर्ट भी देता था। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को हमारे हेरिटेज की, ठीक है उस्मानिया हेरिटेज में नहीं है, आपने कहा चार मीनार मक्का मस्जिद हेरिटेज में है, उसके साथ आप बोल दिए कि साहब सालार जंग भी हेरिटेज में है, सालार जंग का सामान हेरिटेज में है, सालार जंग म्यूजियम की समझिए बिल्डिंग हेरिटेज नहीं है, सालार जंग के म्यूजियम के अंदर सामान है सो वो समझिए कदीम है, हेरिटेज में है, वो एंटिक है, लेकिन आपने सालार जंग म्यूजियम को भी हेरिटेज कह दिया। तो बहरहाल समझिए कि उस्मानिया दवाखाने को गिराने का एक सिग्नल हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने दिया, जो इंतहाई शर्मनाक है, अफसोसनाक है। ये तेलंगाना की हुकूमत के चंद्रशेखर राव साहब पुराने निजाम दक्कन की समझिए कि तमाम आसार को मिटाकर अपनी एक नई तारीख तेलंगाना की बनाना चाहते हैं। अब इस सेक्रेटेरिएट को तोड़ दिया गया, सेक्रेटेरिएट निजाम दक्कन ने बनाया था, सेक्रेटेरिएट की मसाजिद को भी तोड़ दिया गया, वो भी निजाम दक्कन के दौर की थी। अभी समझिए कि वरंगल में जेल को तोड़ा गया, वो जेल करीब समझिए 150 साल पुरानी जेल थी वरंगल की, उस तारीख को भी मिटा दिया गया। तो अब उस्मानिया को मिटाने के लिए हजरत वाला तशरीफ लाए, पूरी टीम के साथ आए, और पूरा इतना कोविड की इतनी तूफान और महामारी चली फर्स्ट
سمجھیے ویو میں، پھر سیکنڈ ویو میں، اس وقت کوئی دواخانے کا وزٹ نہیں کیا عثمانیہ کے. اور آپ کو بتاؤں کہ صاحب سیلاب آیا تو عثمانیہ کے وارڈوں میں سے پانی نہیں بہا، لیکن بلڈنگ کو توڑنے کا ایشو چل رہا تھا تو عثمانیہ کے وارڈوں میں سے پانی بہ رہا تھا، اس وقت بھی شرم نہیں آئی. تو یہ انتہائی شرمناک بات ہے. حیدرآباد کی تہذیب کو مٹانے، نظام دکن کے آثار کو ختم کرنے، مسلمانوں کی تاریخ کو سمجھیے ملیامیٹ کرنے کی سازشوں کا حصہ بنا جا رہا ہے، جس پر مجھے ماتم کے سوا سمجھیے کہ کچھ اور کرنے کو دل نہیں چاہتا. بڑا افسوس ہے اس بات کا، انتہائی سمجھیے افسوس کی بات ہے. اور عثمانیہ ہاسپٹل 156-55 سالہ قدیم عمارت ہے، انتہائی خوبصورت عمارت. پرانا عثمانیہ ہاسپٹل کے فوٹوز دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ کیا ویژن کے تحت یہ دواخانہ بنایا گیا تھا. اور اس کی پوری جو عمارت ہے 1 ایکڑ 26 گنٹوں پر سمجھیے عمارت کچھ بنی ہوئی ہے. باخاصب اطراف میں گرینری اور پارکنگ یہ ساری چیزیں سمجھیے تھی. اس کے بعد ایک نیا بلاک بھی قلی قطب شاہ بلاک ادھر بنا ہے. آپ نے کہا کہ کنسٹرکشن پر، آرکیٹیکچر پر اور نام پر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. بڑا شکر گزار ہے حیدرآباد آپ کا کہ آپ نام پر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. نام پر کمپرومائز کرنے نہیں کرنے کی بات کہاں سے آ گئی؟ اور پھر آرکیٹیکچر کا جہاں تک کہ تعلق ہے، ہم دیکھتے ہیں سالار جنگ میوزیم کے ڈومز کیسے بھدے بنے ہوئے ہیں. ڈومز بنانے کی کوشش کی ہے لیکن ڈومز اس طرح سے نہیں بنے جو ڈومز سمجھیے کہ چارمینار دواخانے کے ہیں، ہائی کورٹ کے ہیں یا عثمانیہ دواخانے کی. یہ جو خوبصورت عمارتیں ہیں اس کے ڈومز اور آپ سمجھے سالار جنگ میوزیم کے ڈوم میں تمیز نہیں کر سکے آپ کہ آپ ویسے ڈومز اور اس طرح کی خوبصورت عمارت بنا بھی نہیں سکتے. اور اتنے بڑے بڑے وارڈز، اتنا عالی شان دواخانے کو آپ نے اپنے ایم پی فنڈ، جو کروڑوں روپے کا ایم پی فنڈ، اس میں سے کبھی عثمانیہ دواخانے کے تحفظ کے لیے، نگہداشت کے لیے آپ نے خرچ نہیں کیا. یہ حیدرآبادیوں کے لیے اور پھر بالخصوص تلنگانہ کے لیے آج انتہائی افسوس اور مایوس کن سمجھیے کہ خبر آئی کہ ایم پی صاحب نے عثمانیہ کو توڑنے کا گرین سگنل دیا. آپ نے گرین سگنل دیا ہے لیکن عثمانیہ کو توڑنے کی کوئی کوششیں کامیاب نہیں ہوں گی. اہل سمجھیے کہ تلنگانہ اور اہل حیدرآباد اپنی تہذیب اور ثقافت کو بچانے کے لیے میدانوں میں نکل آئیں گی. عثمانیہ کو ڈیمالش نہیں کیا جا سکے گا. یہ اس کے لیے ایک تحریک بھی چلانا پڑے تو سمجھیے کہ جو لوگ پہلے سے چلا رہے ہیں ہم ان کا مکمل ساتھ دیں گے. اور نئی بلڈنگ بنائی ہے آپ، بہت جگہ ہے عثمانیہ میں، لیکن اس بلڈنگ کو کی نگہداشت ہونی چاہیے. اس بلڈنگ کی خوبصورتی اور اس کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے. تو اس کے پروٹیکشن کے لیے گورنمنٹ باضابطہ فنڈ جاری کرے. اور آج بھی بہت سے سمجھیے کہ صاحب سینٹرل گورنمنٹ سے، اسٹیٹ گورنمنٹ سے اور پھر سمجھیے کہ ایکسپرٹس نے بھی وزٹ کر کے جو رپورٹ دی ہے عثمانیہ کی بلڈنگ کو پروٹیکٹ کیا جا سکتا ہے، یہ رپورٹ دی ہے. ایسا نہیں کہا کہ عثمانیہ کی بلڈنگ دھپ بول کے گر جائے گی، لوگ مر جائیں گے، ایسی رپورٹ نہیں آئی ہے. سابقہ میں ایکسپرٹ نے بھی سمجھیے کہ اس پر بڑی اسٹڈی کر کے رپورٹ دی ہے. جب عثمانیہ کو توڑنے کی بات آئی تو موجودہ حکومت سمجھیے کہ ہمارے آثار کو، ہماری تہذیب کو، ہماری تمدن کو ختم کرنا چاہتی ہے. ابھی ایک بات ہے، میں تفصیل سے دوسرے سمجھیے کے بیان میں کہوں گا کہ ابھی تلنگانہ فارمیشن کے لیے جو کتاب تلنگانہ پبلک سروس کمیشن کے ایک سمجھیے کہ سلیبس کے طور پر پڑھی جا رہی ہے گریڈ 1 گریڈ 2 میں، اس میں پولیس ایکشن کا جو تذکرہ جس طرح سے کیا گیا ہے وہ انتہائی افسوسناک ہے. اس پر ہم پولیس کمپلین بھی کریں گے، بک کو ضبط کرنے کی بات بھی کرنے والے ہیں اور پھر سمجھیے کہ صاحب اس تعلق سے کیس بھی بک کریں گے. تو یہ بہرحال سمجھیے آنکھ بند کر کے آپ حکومت کی اندھی تخلیق کر رہے ہیں. میرے بھائی آپ اپنے لیے کر لیجئے کیا کرنا ہے، لیکن خدارا امت کو نقصان مت پہنچائیے، امت کو تکلیف مت دیجیے. امت کے سمجھیے مسائل پر آپ کچھ نہیں کرنا چاہ رہے مت کیجیے. حکومت کی چاٹو اور چاپلوسی کی پالیسی چلنا چاہ رہے ہیں چلیے آپ، لیکن مسلمانوں کی تہذیب، تمدن اور ان کے وقار کو آپ دھکا پہنچانے کی کوشش خدارا مت کریے. اردو کا کیا مقام ہے؟ اردو کہاں پر ہے؟ اردو کو تو دفن کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے تلنگانہ میں. آپ کی زبان نہیں کھلتی، کبھی اردو کے تعلق سے کبھی احتجاج بھی نہیں ہوتا. تو آپ آج عثمانیہ کو گئے، بڑے دھندناتے ہوئے گئے اور پھر بتا رہے ہیں کہ پورے 7 MLA کاؤنسلر MLCs کے ساتھ میں آیا ہوں، عثمانیہ کی بلڈنگ کو گرا دیجیے.
ارے کیا کدھر جا رہے ہیں آپ؟ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ کے والد تو سمجھیے کہ صاحب مسلمانوں کی تہذیب اور تمدن کو پروٹیکٹ کرنے کی بات کرتے تھے، مسلمانوں کی ایک چھوٹی نشانی کے بھی تحفظ کی بات آپ کے والد صاحب کرتے تھے، لیکن آپ کس طرف جا رہے ہیں اور کس طرف لے جانا چاہتے ہیں؟ اتنی چاپلوسی کچھ اچھی علامت نہیں ہے. مسلمان اٹھ کھڑا ہوگا اپنی تہذیب اور تمدن کو بچانے کے لیے، اور عثمانیہ سمجھے صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ حیدرآباد کی تہذیب اور تمدن اور ایک بڑے ویژنری سمجھے کہ ہاسپٹل ہے، اتنی خوبصورت عمارت پھر نہیں بن سکتی، اس کا تحفظ ہونا چاہیے. تحریک مسلم شبان کا یہ مطالبہ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Enter to win. Masters in MPC and BPC. Integrated coaching for NEET, IIT, JEE. Separate block for girls. Better coaching, better planning, better environment with better results. Opposite Madanapet Mandi, Saeedabad, Hyderabad. Phone 04029701124. An Institute of Success Schools.